نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ سب کو خوش آمدید۔ آج کچھ گفتگو ہوگی انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں، کہ پڑوسیوں کے ایک دوسرے پہ کیا حقوق ہوتے ہیں۔ جو سب سے پہلی روایت ہے وہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور نمبر ہے 1944 اور راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے، یعنی وہ فرد ہے جو اپنے ساتھیوں کے لیے اچھا ہو، جو اس کے ارد گرد اس کے دوست وغیرہ ہیں ان کے لیے اچھا ہو، اور اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے اچھا ہو۔ یہ بہت بہترین اور بہت بڑی روایت ہے کہ پڑوسی کیونکہ ہر وقت نزدیک کا ساتھ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں عزیز رشتہ دار تو دور ہوتی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ بن جائے تو پڑوسی ہی پہلے سامنے آتی ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہ ترمذی شریف کی ہم نے روایت پڑھی ہے، اور ابن ماجہ کی روایت ہے 4223 یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ خدا را اس روایت کو ذرا توجہ اور غور سے سنیے گا، بہت بڑی وعید ہے یہ، بہت ہی بڑی وعید ہے یہ ہمارے لیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کس طرح پتہ چلے گا کہ میں اچھا ہوں یا نیک ہوں یا برا ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے پڑوسیوں کو کہتے ہوئے سنو کہ تم اچھے ہو تو تم اچھے ہو، جب تم اپنے پڑوسیوں کو کہتے ہوئے سنو کہ تم برے ہو تو تم برے ہو۔ اللہ کرے یہ روایت سننے والوں کی سمجھ میں آ گئی ہو کہ پڑوسیوں نے اگر آپ کی گواہی دے دی کہ ہاں بھی یہ شخص اچھا ہے، اس نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا، ہم اس کے شر سے محفوظ ہیں، تو ہی آپ اچھے ہیں۔ اپنے آپ کو اب جتنا مرضی اچھا سمجھتا رہے، لیکن اگر آپ کے پڑوسیوں نے کہہ دیا کہ ہم اس کے شر سے محفوظ نہیں ہیں، یہ ایک برا شخص ہے، تو آپ اللہ کے ہاں بھی برے ہی تصور ہوں گے۔ ایک اور روایت ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے پڑوسیوں سے جو اس کے ارد گرد رہنے والے ہیں، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے پوچھو، ان کی گواہی لو کہ یہ کیسا تھا۔ اگر وہ گواہی دے دیں کہ یہ ایک اچھا شخص تھا، ہم اس کے شر سے محفوظ تھے، تو پھر میں بھی اسے معاف کر دوں گا۔ یعنی جو پڑوسی ہوتے ہیں ان کے بہت بڑے حقوق ہیں، ان کی گواہی جو ہے وہ انسان کو جنت یا جہنم میں لے جائے گی۔ یہ بہت بڑی روایت ہے، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ یہ 3389 امام بہقی نے اسے روایت کیا ہے، 3389 اس کا نمبر ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے لیکن جو اس کا پڑوسی ہے وہ بھوکا رہے۔ آج کل تو ہمارے یہاں رواج ہے کہ ہم اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی نہیں پوچھتے، تو پڑوسیوں کون پوچھتا ہے؟ لیکن مومن ہونے کی یہ ایک علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اپنے پڑوسی کے بارے میں خیر خبر رکھنی چاہیے کہ وہ کس حال میں ہے، اس کو کوئی مصیبت کو پریشانی تو نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ بہت ہی توجہ سے سننے والی یہ حدیث ہے، اور بہت بڑی وعید ہے ہمارے لیے، یہ بہت بڑی وعید ہے اگر ہم اس پہ عمل کر لیں، اس کو سمجھ لیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، فلاں عورت اپنی نمازوں، روزوں اور صدقات کی کثرت کی وجہ سے مشہور ہے،
یعنی ایک عورت ہے بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ روزے رکھتی ہے، صدقہ خیرات بھی بہت کرتی ہے، لیکن اپنی زبان درازی کی وجہ سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. یعنی اس کے جو پڑوسی ہیں وہ اس کی زبان درازی کی وجہ سے تنگ ہیں، اس کے شر سے، اس کی زبان سے وہ تنگ ہے. تو آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گی. جتنی مرضی نمازیں پڑھتی رہے، جتنے مرضی روزے رکھتی رہے، اگر اس کے جو پڑوسی ہیں وہ اس کی زبان درازی سے محفوظ نہیں ہے تو وہ عورت جہنمی ہے. اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت اپنی نماز اور صدقات کے حوالے سے مشہور ہے کہ پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، یعنی زیادہ نہیں کرتی، لیکن اپنی زبان درازی کے ذریعے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے. ذرا توجہ سے یہ روایت دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک شخص نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک عورت کو میں جانتا ہوں وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ صدقے کرتی ہے، خیرات کرتی ہے، لیکن لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے زبان سے. آپ نے کہا جہنم میں جائے گی. جتنی مرضی نمازیں پڑھتی رہے، جو مرضی کرتی رہے، جب اس کے پڑوسی ہی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے تو اللہ کو اس کی نمازوں و صدقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس شخص نے ایک عورت کے بارے میں بتایا جس کے صدقات تو زیادہ نہیں تھے لیکن وہ نرم زبان تھی، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی تھی. آپ نے کہا جنت میں جائے گی. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، میں بیان کر رہا ہوں، کوئی میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا. یعنی جو پڑوسیوں کے حقوق ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اس قدر وصیت کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اس کو وارث بھی نہ بنا دیا جائے جائیداد کا. یعنی پڑوسی کا اتنا زیادہ حق ہے. اور ایک اور روایت ہے مسند احمد میں، اس کا نمبر ہے 387. 387 اس کا نمبر ہے. میں اس کی آخری لائن جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لمبی حدیث ہے لیکن میں اس کا آخری جو فقرہ ہے وہ کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک اس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو. مومن اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کا جو پڑوسی ہے، اس کا جو ہمسایہ ہے، اور پڑوس ایک روایت میں تک 40 گھروں تک ہوتا ہے پڑوس. اور غالباً اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا کسی اور ازواج مطہرات نے پوچھا تھا کہ اگر میں کوئی صدقہ وغیرہ کرنا چاہوں تو میں کس پڑوسی کی طرف بھیجوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو تیرے سے زیادہ نزدیک ہے. تو پڑوسیوں کے یہ حقوق ہیں کہ اگر وہ آپ کی چھت کے اوپر، یہ بھی ایک روایت ہے، میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، کہ اگر آپ کی چھت پہ وہ چھتیر رکھنا چاہیں، یعنی آپ نے کوئی مکان بنایا ہے اور وہ بھی بنا رہے ہیں، تو ان کو اجازت دے دی جائے. اور ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کوئی اپنا گھر فروخت کرنا ہے، اپنی کوئی چیز فروخت کرنی ہے، تو سب سے پہلے پڑوسی سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے خریدنی ہے، میں یہ چیز فروخت کر رہا ہوں، پڑوسی کا اتنا حق ہے. یہ روایات جو ہم نے سن لی ہیں، اور سب سے جو مجھے زیادہ لگی ہے قابل غور یا ہمارے لیے جو نصیحت ہو سکتی ہے، کہ اگر ہمارے پڑوسیوں نے ہمارے حق میں گواہی دی کہ ہم اچھے ہیں تو ہی ہم اچھے ہوں گے. اگر ہمارے پڑوسیوں نے کہہ دیا کہ نہیں بھی ہے، یہ تو ہمیں بہت تنگ کرتا تھا کسی بھی وجہ سے، آج کل صرف زبان درازی تنگ کرنا نہیں ہوتا، یہ ابھی کچھ دن پہلے کی مشاہدہ ہے کہ وہ پڑوسی تھے تو وہ بہت اونچی آواز میں انہوں نے ڈیک لگایا ہوا تھا گھر میں، رات کے وقت کو، رات کے 9-10 بجے کا وقت تھا، اور تمام ہمسائے وہ تنگ ہو رہے تھے. رات کو آرام کا وقت ہوتا ہے. تنگ کرنے کے بہت سارے ذریعے ہیں. اکثر لوگ اپنے گھروں میں جو کوئی محفل وغیرہ کرتے ہیں، کوئی فنکشن ہوتا ہے، تو ان کے جو پڑوسی ہیں وہ 2-3 دن تک سو نہیں سکتے. یعنی اتنا وہ اونچی آواز میں وہ ہنگامہ آرائی کرتے ہیں. رات کو وہ ٹیپ وغیرہ، ڈیک وغیرہ لگاتے ہیں، گانا بجانا ہوتا رہتا ہے. اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ہمسایہ کو بیمار ہے خدا نخواستہ، یا کسی کے آرام میں خلل تو نہیں پڑ رہا. ایک ہر چیز کا وقت ہوتا ہے کہ آپ رات کو، ایک ہمارے مشاہدے میں بات آئی ہے یہ دیکھنے میں، میں خود اس کا گواہ ہوں، کہ کسی کی مہندی کا فنکشن تھا. وہ یقین کریں کہ رات ساری وہ محلے میں تقریباً صبح 2-3 بجے تک وہ ساری رات ڈھول بجاتے رہے ہیں اور وہ باجے وغیرہ بجاتے رہے ہیں، اور پورا محلہ نہیں سو سکا.
آپ اندازہ کریں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مریض ہوا یا کوئی ایسا معاملہ ہوا تو کیا وہ ان کے لیے بد دعا نہیں ان کے دل سے نکلے گی؟ ان کی گواہی یہی نہیں ہوگی کہ ہم تو ان کی وجہ سے آرام نہیں کر سکتے تھے، 2 3 دن ہم یہی کام رہا۔ یہ اس طرح کے مشاہدات سب کے دیکھنے میں آتے ہوں گے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کوئی شخص کسی کوئی تنگ ہو، اپنی خوشی کا اظہار وہ اپنے تک محدود رکھیں، اپنے گھر کی چار دیواری تک محدود رکھیں، کسی کو تنگ نہ کریں اس کے معاملے میں، ورنہ آپ زیر عطاب آ سکتے ہیں اللہ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔